ہم میں سے ہر شخص کامیابی کی تلاش میں، کسی نے سمجھا کہ یار میرے پاس بہترین اسٹیٹس ہے تو میں کامیاب انسان ہوں، کسی نے سمجھا کہ یار اگر میں نے یہ والی کار لے لی تو میں بہت کامیاب انسان ہوں، کسی نے سمجھا کہ یار میں نے ایک گھر بنانا ہے جس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ لگژریز ہونی چاہیے، میرا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یار میرا نہ لائف اسٹائل ٹھیک ہے، نہ میرا بزنس صحیح چل رہا ہے، مطلب میری زندگی بالکل بیکار چل رہی تھی۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ تو ایک آواز آتی ہے پیچھے سے، وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے یار تم نے ایک آواز سنی؟ بولا ہاں، اذان روز ہوتی ہے۔ بولا تم نہیں، تم نے اس کے الفاظ سنے؟ بولا کیا؟ بولا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو پہلے ہی بتا دیا کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر تم نماز کی طرف آتے ہو تو تم کامیاب شخص ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور ایسا نہیں کہ اگر ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ پیسہ ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد یہ ہماری مرضی کی کار ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد ایک بہترین لگژریز لائف ہوگی، بالکل اچھا اسٹیٹس ہوگا۔ اصل کامیابی کو ہم نے صرف پیسوں پہ تول دیا ہے، صرف کارز پہ تول دیا ہے، ایک بہترین بنگلے پہ تول دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ قیامت والے دن ایسا ماحول ہوگا کہ مطلب ہمارا جو پسینہ ہے کسی کا گھٹنوں تک آیا ہوا ہوگا، کسی کا کمر تک آیا ہوا ہوگا، اور کسی کا اوپر تلے ہوگا۔ مطلب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس کے باوجود اگر ہم نے یہ لگژریز لائف حاصل کر لی، کسی نے اپنی مرضی کی کار حاصل کر لی، کسی نے بہترین بنگلہ حاصل کر لیا، اور نماز پڑھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اور جو اصل زندگی تھی آخرت کی اگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب آپ اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں سکسیسفل آدمی ہوں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ساری کامیابی حاصل کر لی؟ اصل کامیابی تو یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے اور اس کے بعد قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جاتے۔ مطلب اس وقت ایسا ماحول ہوگا، وہ نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، مطلب کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ جو زندگی، اس زندگی کے پیچھے بالکل پاگل ہوئے ہوئے نا کہ یار ادھر یہ ساری کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل من علیہا فان، یہ جو تمہاری لائف ہے، یہ تمہاری لگژریز ہے، یہ تمہاری بہترین بنگلے، یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہارا اسٹیٹس، یہ تمہارا بہترین لائف، یہ ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، یہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ اصل زندگی تھی آخرت کی، جس پہ تم نے محنت کرنی تھی۔ یہ 50-60 آج کل تو دیکھ لینا، جوان موتیں 30 سال کی عمر میں انسان چلے جاتا ہے۔ نیک سے نیک آدمی بھی اس دنیا سے گیا ہے، مطلب موت ہر کسی کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پورے کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے، اور سکون سے ہم اپنی آخرت کی لائف کو کراس کر کے پھر ہم لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تھی اصل کامیابی۔ ہم نے ساری کامیابی اس دنیا کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کری، ہم نے سمجھا کہ یار اگر ہم نے یہ چیز کر لی تو میں کامیاب انسان ہوں، میں نے یار یہ والی جاب مل گئی، یہ والا بزنس سیٹ ہو گیا۔ ہم نے، انسان کی کبھی بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ ایک چیز لے گا، اگر اس نے سمجھا کہ میں یہ چیز لے لوں گا، اس کے بعد مجھے دوسری چیز لینی ہے، دوسری کے بعد وہ تیسری، چوتھی۔ انسان صرف خواہشات کا پتلا ہے، نفس کی پیروی اتنی، مطلب نفس آپ کو بار بار ابھارتا ہے کہ یار یہ والی چیز کر لی، یار سیکنڈ تھرڈ۔ مطلب آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک اچھا فون لیا، خاص طور پر آئی فون والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے 13 لیا کہ یار 14 کی طرف جانا ہے، یار 14 لیا 15 کی طرف جانا ہے، 15 لیا 16 کی طرف جانا ہے۔ مطلب انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہونی۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ اگر ہمارے پاس 5 منٹ کے لیے بھی نماز کے نہیں ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت کامیاب انسان ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے اگر، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ساری کامیابی حاصل کر لی، اسی دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا۔